पेज नंबर 10 आयत नंबर 62 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। रुकू शुरू हो रहा है यहाँ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। आयत नंबर 62 से तर्जुमा समाअत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और वो लोग जो ईसाई हुए, वस्साबिईना, और वो लोग जो साबी हुए, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इनमें से जो भी अल्लाह ताला के साथ ईमान लाए और आखिरत के दिन के साथ ईमान लाए, व आमिल सालिहन, और उन्होंने नेक अमाल किए, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उनके ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले आयत की मुख्तसर तशरीह समझ लीजिए, उसके बाद मफ़हूम की तरफ चलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो तमाम लोग यहूदियों में से हों, ईसाइयों में से हों, हादू, यहूद असल में कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो पैरोकार हैं उन लोगों को। ये हवादत उनसे है जिसका माना मोहब्बत होता है, या तहव्वुद से है जिसका माना एक दूसरे की मदद करना होता है। वन्नसारा, और नसारा का जो लफ्ज़ है ये भी नुसरत से है, एक दूसरे के मददगार।
جیسے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دین میں مدد کرے گا؟ تو کچھ لوگوں نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، انصار بھی کہا جاتا ہے عیسائیوں کو۔ والصابئین، اور صابی بنیادی طور پر کہا جاتا ہے بے دین لوگوں کو، لا دین، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کا یہود اور نصارہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہود بھی صاحب ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا تھا، کتاب بھی عطا فرمائی تھی۔ عیسائیوں کو بھی اللہ رب العزت نے دین اور شریعت نازل کی تھی ان کی طرف۔ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے صابی لوگوں کا ذکر کیا ہے، تو جس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً کسی دور میں یہ لوگ کسی دین پر موجود ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین جن لوگوں کو شریعت دی ہے ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، تو اس وجہ سے اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یقیناً کسی دور میں یہ لوگ کسی دین پر ضرور ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے فرشتہ پرستی شروع کر دی، فرشتوں کی پرستش، اور ستاروں کی پرستش شروع کر دی، اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب یہ لوگ بالکل ہی لا دین ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان کو صابی کہا گیا ہے۔ صابی سے مراد یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ کسی وقت میں بے شک یہ دیندار رہے ہوں گے لیکن پھر یہ بے دین ہو گئے۔ اب اس سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوں گے، اللہ رب العزت کیا ان کو جنت ملے گی۔ اب اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، یا کسی بھی دین کے پیروکار تھے یا نہیں تھے، اب وہ اس شرط کے اوپر پورا اتر آتے ہیں جو آگے اللہ نے ذکر فرمائی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ کے ساتھ ایمان لے آئے، آخرت کے ساتھ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے۔ اس دور میں جب اللہ رب العزت نے ان کو جو دین دیا تھا، اس دور میں جو کوئی ان میں سے جب ایمان لائے تھے، جو اللہ نے اس وقت ان کو دین دیا تھا، اگر وہ اس وقت اس دین کے اوپر تھے، اس وقت اس دین کے اوپر تھے، اور آج کے دور میں اگر ان میں سے کوئی موجود ہے تو وہ یہ شرائط پوری کر لیتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور اب یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایمان ہے، آخرت کے ساتھ جو ایمان ہے، وہ دین اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھے کہ میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں تو وہ سب سے پہلے تو اللہ کی ہی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن دینوں کو منسوخ کر دیا وہ ان دینوں کے اوپر عمل پیرا ہے، اللہ کی اسی بات کو نہیں مانتا، تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی جس نے یہودیت کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، جس اللہ رب العزت نے انجیل کو نازل کیا، اسی اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ جب تک اس نے تورات کو نازل کیا تب تک تو اس کی بات مانی جا رہی ہے، اور جب وہ قرآن نازل کر دے تو اس کی بات کا انکار کیا جا رہا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے جب اللہ نے ان کو جو بھی دین بطور دین کے دیا تھا، تب بھی کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ اس کی جو ہے وہ دلیل حدیث میں موجود ہے، ابن کثیر وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، دیگر بھی کئی صحابہ نے مختلف مواقع پر ایسے سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ ساتھی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے اگر وہ جس بھی دین پر تھے، جیسے اس وقت اگر عیسائیت تھی، عیسائیت پر تھے، صحیح معنی میں وہ جو اصل دین تھا عیسائیت کا، اس کے اوپر اگر وہ عمل پیرا تھے، کچھ لوگوں نے تحریف کا کام کیا لیکن سب نے ہی تو نہیں کیا نا۔ جیسے مختلف بادشاہوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کا پیغام بھیجا، اپنی رسالت کے حوالے سے پیغام بھیجا، تو بعض بادشاہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے اندر بھی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کچھ نہ کچھ تو بہرحال موجود تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت نمازیں پڑھتے تھے، اس وقت جو بھی عبادت تھی وہ کرتے تھے، تو ان کا کیا ہوگا؟ آگے 7ویں پارے میں بھی جا کے اسی چیز کے بارے میں ایک وضاحت موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اس بات کا جواب دیا کہ اگر اس وقت وہ لوگ صحیح معنی میں دین پر تھے، جو دین اس وقت تھا،
جو اللہ تعالیٰ کی اس وقت ریکوائرمنٹ تھی، جو اللہ تعالیٰ کا اس وقت تقاضا تھا، اگر وہ اس پر تھے اس وقت تو وہ کامیاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب جو کرائٹیریا ہے، چونکہ وہ قرآن مجید کے اندر مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ رب العزت نے اسلام کو ہی بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ اب اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے، باقی سب کینسل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو قرآن پاک کی عموماً سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پچھلا سب کچھ کینسل۔ ایک اور آیت اس معنی میں بالکل ہی اتھینٹک اور باقی تمام شکوک و شبہات کو رد کر دیتی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تیسری آیت ہے، فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے اوپر عمل پیرا ہو کر آئے اسلام آ جانے کے بعد، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو بطور دین کے قبول کرے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو، اس سے وہ اس دین کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ ساری باتیں اس آیت کے مفہوم کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اس سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص جب اللہ نے ان کو جو بھی شریعت دی تھی، جیسے تورات دی تھی یہود کو، انجیل دی تھی عیسائیوں کو، نصارہ کو، اس وقت وہ اس دین پر صحیح معنی میں عمل پیرا تھے، یا پھر اسی طرح سے ثابت ہے جب تک وہ کسی دین پر تھے اور جو دین اللہ نے ان کو دیا اس دین کے اوپر وہ قائم تھے، اس وقت تک ان کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول تھا۔ اسلام آ جانے کے بعد اسلام کی جو بنیادی اسلام کو قبول کرنے کی شرط ہے، اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر بھی وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہیں، اور اگر اس وقت بھی وہ اصل دین پر نہیں تھے جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور آج کے دور میں بھی وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو پھر کسی صورت میں کامیابی نہیں ہے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس آیت سے وحدت ادیان کا ایک تصور نکالا ہے۔ وحدت ادیان کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی دین ہیں وہ سب بنیادی طور پر ایک ہی ہے۔ مطلب کسی بھی دین پر رہتے ہوئے کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور وہ آخرت کے دن کو مانتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، چونکہ رسالت کا اس آیت میں الفاظ کے اندر ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو نبی بنا کر بھیجا اس کی بات کو مانا جائے، ورنہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ لیکن چونکہ رسالت کا تذکرہ نہیں ہے تو اس سے ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی وحدت ادیان کا تصور نکلتا ہے، کوئی شخص کسی بھی دین پر اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ کسی بھی صورت میں اس آیت سے یہ معنی اور مفہوم نہیں کشید کیا جا سکتا۔ میں نے جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں قرآن مجید سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمائے کہ لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا دخل النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ میری اس امت میں کوئی بھی شخص یہودی ہو، عیسائی ہو، اس کو میرے متعلق پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بطور نبی اور بطور رسول کے بنا کر، پیغمبر کے بنا کر مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے، وہ میرے متعلق سن لے، ثم لا یؤمن بی، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے، الا دخل النار، تو وہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب دین اسلام کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کامیابی وہ چاہتا ہے، تو اس کو دین اسلام قبول کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے یہ تصور یہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی کسی بھی دین پر ہو، اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ نے بہت سے جو ہے نا، وہ میں نام نہاد علماء کہنا چاہیے، ان لوگوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی دنس میں رہتا ہوا عیسائی ہے، کوئی اپنی دنس میں رہتا ہوا یہودی ہے، کوئی کسی کے کوئی کہیں پر بھی ہے، جیسے توہین رسالت پر آپ کچھ لوگوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی تھی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جناب یہ جو توہین رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں، یہ غیر مسلم پر جو ہے نا وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے والے انہی لوگوں کی ایسی سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں جناب، وہ کسی بھی، وہ کہتے ہیں جی دین کے اوپر اگر کوئی ہو، مقصد کیا ہے؟ صرف اپنا پیٹ سیدھا کرنا، اور اس کے لیے اسلام کو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں والی بات ہے۔
اسلام کے معنی اور مفہوم کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ اس آیت سے اس غلطی کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی صورت میں اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص آج کے دور میں یہودی رہتے ہوئے بھی قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا، عیسائی رہتے ہوئے بھی کامیاب ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عموماً 3 قسم کے لوگ موجود تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک تو وہی عربوں ہی کے کچھ لوگ یہاں پر موجود تھے، اور دوسرے یہاں پر یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، اور تیسرے نمبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھوڑا سا اسلام کا سلسلہ وسیع ہوا تو عیسائیوں تک دعوت پہنچی۔ اب یہ 3 لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بنیادی دعوت 3 لوگوں تک پہنچی ہے، کیونکہ فارس میں جو لوگ تھے خصوصاً آتش پرست وغیرہ جو تھے، ان تک جو دعوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا کے اندر آخری ایام تھے تقریباً ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ دعوت زیادہ یہاں پر پہنچی ہے۔ ورنہ ان 3 لوگوں کے سامنے یہ 3 قومیں تھیں، 3 مذاہب سمجھ لیجئے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین پہنچائی ہے، یہودیت، عیسائیت اور مشرکین مکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت کا معنی و مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہودی اور عیسائی رہتے ہوئے بھی بندہ قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پھر یہود کے ساتھ دشمنی کا معنی ہی کیا ہے؟ پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی دشمنی کی۔ دشمنی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے جو ہے وہ عداوت شروع ہی یہاں سے ہوئی کہ یہود نے کہا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے پھر وہ باقاعدہ دشمنی میں آگے بڑھتے چلے گئے، ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں۔ تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوتا رہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، ورنہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جو نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان نبیوں کو تو وہ مان ہی رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نیو ورژن آیا دین کا، جو جدید ایڈیشن اور لاسٹ ایڈیشن جو اللہ رب العزت نے بھیجا دین اسلام کی صورت میں، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگیں بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن بھی کیا، ان کو ملک بدر بھی کیا، ان کو جو ہے وہ بنو قریظہ وغیرہ جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہہ تیغ بھی کیا۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہاں سے وحدت ادیان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کوئی وحدت ادیان کا تصور نہیں ہے، دین اسلام کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیے جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انہی میں سے ایک یہ نعمت بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو ہماری اس وقت کی نعمت کو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم ہماری بات مانو گے اور دین کے اوپر عمل پیرا رہو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پھر ہم نے تم سے کہا خُذُوا، پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد کرو جو اس کے اندر موجود ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، زندگی اس کے مطابق گزارو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا۔ واللہ یتولیٰ کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، اعراض کر جانا، منہ موڑ لینا، انحراف کر لینا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس معاملے کے بعد پھر تم نے اعراض کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ ان کی نافرمانی جب بنی اسرائیل کی حد سے بڑھ گئی تو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح لا کر اس قوم کے اوپر یوں کھڑا کر دیا، چھتری کی مانند، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ اگر تم لوگ واپس نہیں پلٹو گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہیں آؤ گے، دین کی طرف نہیں آؤ گے، چونکہ ہم ابتدا سے ہی پڑھ رہے ہیں، جب سے بنی اسرائیل کا سلسلہ ہم نے پڑھنا شروع کیا، یہ اللہ رب العزت کے بڑے محبوب لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ریلیف دیے، ہمیشہ اللہ رب العزت نے ان کے بہت بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بہت بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سلسلہ، اللہ رب العزت نے ایک عذاب کی مانند ان کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر بلند کر دیا، ان کے اوپر بلند کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہتے ہو، کیا تمہاری نیت ہے؟ اب
یقیناً جب ایک عذاب کی مانند پہاڑ صاحبان کی مانند اوپر کھڑا ہے اور ان کو ڈر ہے کہ کسی بھی وقت یہ ہمارے اوپر گرا، پہاڑ اگر اوپر گر جائے تو کیا بچے گا پیچھے. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ پھر معافی مانگی، توبہ کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پھر معاف کر دیا، معاف کیا، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جو تمہیں دین دیا گیا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو. لیکن پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے پھر اعراض کیا، پھر وہی پرانی روش، پھر اللہ رب العزت کی بات کا انکار کر دیا، پھر اللہ رب العزت کے دین کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، بہت نقصان اٹھاتے. پھر بھی اللہ کی طرف سے مہربانی، اس کی رحمت ہے کہ وہ اللہ رب العزت پھر تم سے اگنور کرتا رہا، پھر تم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ درگزر والا معاملہ فرماتے رہے، اللہ تمہیں معاف فرماتے رہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس نعمت کو بھی بھول گئے اور پھر بھی تم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنا شروع کیا. اگلی آیت دیکھیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو. لقد کا معنی ہوتا ہے البتہ تحقیق، مطلب یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو. اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی. اعتدا کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا. اعتدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی. فی السبت، سبت کہا جاتا ہے عربی زبان میں ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے کو سبت کہا جاتا ہے عربی زبان میں. جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تم ان کو جانتے ہو، تم ہی میں سے تھے. فقلنا لہم، ہم نے ان لوگوں سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین، کونو ہو جاؤ. یہ کن کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کسی بھی کام کا ارادہ فرماتے ہیں. یہ آیت معروف ہے آپ کے سامنے، اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں. جب بھی اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ کن ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ کونو کا لفظ اسی سے ہے، کونو تم ہو جاؤ، یہ اس کا پلورل ہے، ورب ہے. تم ہو جاؤ قردۃن، قردۃن کہا جاتا ہے بندر کو، تم بندر بن جاؤ. خاسئین، ذلیل اور رسوا ہونے والے بندر بن جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پس ہم نے بنا دیا اس گروہ کو جو ہفتے والے دن زیادتی کرنے والا تھا، نکالن باعث عبرت. نکالن کہا جاتا ہے عبرت کو، عبرت کا سامان بنا دیا. لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو پہلے تھے، جو اس وقت موجود تھے. وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے. سب کے لیے ہم نے اس واقعہ کو، اس قوم کو، اس گروہ کو عبرت بنا دیا. وموعظۃ للمتقین، اور باعث نصیحت بنا دیا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے. ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک گروہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور امتحان ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا. ہفتہ والے دن شکار کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا گیا تھا، خاص طور پر مچھلی کا شکار. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بھی بات کا حکم دے دیا جائے تو وہ حکم ہے، اس کی مصلحت، حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. عموماً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتا ہے، اس دین کی مصلحت اور حکمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن بعض مرتبہ اگر نہیں بھی کسی بات کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اب جیسے جب احرام باندھا ہوتا ہے تو احرام کی حالت میں خشکی کا جو شکار ہے وہ منع کیا گیا ہے. احل لکم صید البحر وطعام متاع لکم وللسیارہ، جو سمندر کا شکار ہے وہ حلال ہے، جبکہ صید البر جو ہے، خشکی کا جو شکار ہے، وہ منع کیا گیا ہے. اب اس کے اندر کوئی شخص کہے کہ وہ کیوں اجازت دی گئی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے الاؤ کر دیا، اس کو منع کر دیا، تو یہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا، اب کوئی کہے جی کہ اللہ رب العزت نے جو احرام کی پابندیاں ہیں، اس میں بال نہیں کاٹنا، اس میں ناخن نہیں کاٹنا، اس میں خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ تو یہ تو بے جا اور بے معنی سوالات ہیں نا. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جب ان کو حکم دیا کہ ہفتہ والا دن شکار نہیں کرنا، تو بس نہیں کرنا، بات ختم ہوگی. اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ فلاں چیز گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا، نہیں جانا. اللہ نے ان کو شکار کرنے سے منع کر دیا، بطور آزمائشی سمجھ لیجئے. جب اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا تو انہوں نے یہاں پر ایک بہت ہی بدترین کام کیا. ایک ہوتی ہے نافرمانی، عموماً غفلت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، انسان کی جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک ہے اس کے اندر حیل و حجت کر کے نافرمانی کرنا، مطلب جس میں نافرمانی بھی کرنا اور اپنے آپ کو یہ بھی ثابت کرنا کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں. ان لوگوں نے یہ کام کیا.
ہفتہ والے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا تو اس دن اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت تھی کہ مچھلیاں آتی بھی بہت زیادہ تھیں۔ آزمائش اور امتحان تو یہی ہے نا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ہفتہ والے دن شکار تو نہیں کیا لیکن وہاں سے نالیاں کھودیں، گڑھے بنائے، وہ پانی اور مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا، اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم تو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی حکمت کو تو نہیں سمجھا نا۔ اللہ رب العزت نے ہفتہ والے دن ان کو اس حرکت سے منع کیا ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ آگے سے کہتے کیا ہیں کہ ہم تو ہفتہ والے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ یہ حیلہ ہے، شریعت کے اندر حیلہ سازی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے، یہ نافرمانی کی انتہائی گئی گزری صورتحال ہے، بدترین مثال ہے نافرمانی کی، جس میں انسان جو ہے وہ ایسی حیلہ سازی کرے کہ جو ہے وہ نافرمانی بھی کرے اور ڈٹائی کا مظاہرہ بھی کرے کہ میں نافرمانی نہیں کر رہا۔ یہاں پر ان لوگوں نے یہ وتیرہ اپنایا، پیچھے اور بھی گناہ تھے، یہ انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ جب ان لوگوں نے انتہا کر دی، اس کی تفصیلات ہم جا کے سورۃ الاعراف میں 9 پارے میں پڑھیں گے۔ جب انتہا کر دی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو بطور سزا کے، ایک گروہ تھا، پوری بنی اسرائیل کی قوم نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جو تمہیں میں سے تھے جنہوں نے ہفتہ والے دن زیادتی کی۔ بعض تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ یہ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ تھا جو زیادتی کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو ان کو منع نہیں کرتا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو ان کو منع بھی کرتا تھا اور زیادتی میں شریک بھی نہیں تھا۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ زیادتی میں شریک تو نہیں تھا لیکن منع بھی نہیں کرتا تھا۔ تو خیر یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے نافرمانی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تو ایک رات ایسا ہوا کہ وہ جو متقی لوگ تھے جو نافرمانی سے بچے ہوئے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار کر رکھی تھی۔ دیوار کے ایک طرف یہ لوگ تھے اور دوسری طرف یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے تھے اور اس نافرمانی سے بچے ہوئے تھے۔ ایک دن صبح میں جب یہ لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ دیوار کے پار کوئی شور شرابہ ہے، نہ جو ہے وہ کھڑکی بیچ میں رکھی ہوئی تھی، نہ وہاں سے کوئی آواز ہے۔ تو انہوں نے دیواریں جب اوپر سے پھلانگ کر دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ پوری کی پوری قوم، پورا گروہ جو تھا وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور چند ہی دنوں کے اندر یہ پورے کا پورا گروہ جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کے بندر یہ وہی لوگ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بندر ایک جانور ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر اللہ کی کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے بندر بنایا تھا، ان لوگوں کو چند ہی دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس حیلہ سازی کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ان لوگوں کو دی کہ فرمایا کہ تم ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ۔ اور اس واقعہ کو، اس گروہ کو اللہ نے فرمایا ہم نے پہلے اور پچھلے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کی نافرمانی جب اس انداز سے حد سے بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت عذاب میں بھی پھر کسی بھی حد تک اللہ رب العزت جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عذاب کا شکار کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی ڈائریکٹ بھی، دانستہ نافرمانی سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر نافرمانی سے، غفلت سے جو ہو جانا ہے وہ انسان کی فطرتی کمزوری ہے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان غافل ہے، کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن دانستہ جان بوجھ کر ارادتاً جو نافرمانی کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جرت ہے، اور پھر اس کے اندر حیلہ سازی کی جائے اور اس کو جو ہے مختلف حیل و بہانوں سے اس کے جواز کے پہلے فتوے دیے جائیں، پہلے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آج کل جو ہے وہ بینکوں میں سود کے معاملے میں کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، اتفاق رائے ہے کہ سود حرام ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو مختلف حیل و بہانوں سے جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر بڑی تفصیلات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ لکھنے والا، وہ معاملہ کرنے والا، دینے والا، لینے والا، کاتبہ شاہدیہ، لکھنے والا، اس کے گواہ، سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملوث فرمایا کہ سب جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنم کا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح سے کم ترین جو سود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، تو یہ کم ترین صورت ہے سود کی۔ اس کے باوجود اس کو حیل و بہانوں سے جائز قرار دینے کی کوشش کرنا، تو اللہ رب العزت رحم فرمائے یہ نافرمانی کی بدترین صورتحال ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چیز جو ہے وہ متقین کے لیے نصیحت ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہونے کے بعد شوال کی شب آتی ہے، جی جی، اس کو چاند رات بھی کہتے ہیں، جی جی، لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ احادیث لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اس رات جو ہے پوری رات عبادت کی جائے، جاگا جائے، اس طرح شب قدر میں جاگا جائے. خیر ایسا کسی مستند روایت میں ایسا تذکرہ موجود نہیں ہے. عام راتوں کی طرح ہی ہے، اگر کوئی تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو کرنا چاہیے. عموماً ہمارا ایک عادت بن جاتی ہے رمضان المبارک میں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مطلب جو عام راتوں میں ہوتا ہے وہی اس رات میں بھی ہوتا ہے، باقی الگ سے کوئی لیلۃ الجائزہ وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس رات چونکہ شوال شروع ہوتے ہی جو جن شیاطین کو قید کیا گیا تھا ان کو کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رمضان کے ساتھ قید ہے، رمضان کے بعد نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ رجحان آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا معاشرے کے اندر جو ہے وہ عموماً جو لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی تصور ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اتنے دنوں سے شاپنگ نہیں کی ہے تو فلاں چیز رہ گئی، لے لیں، فلاں لے لیں. بازاروں کی طرف رجحان لوگوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. حالانکہ بازار جو ہے وہ دنیا میں سب سے بری جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بری جگہ حدیث کے مطابق بازار ہے. تو شیطان کے جو کارنامے ہیں وہ اس رات میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نیک لوگوں کو خاص طور پہ وہ اس کام کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کے اعلی کار ہیں پہلے ہی سے جو ملوث ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے ہتھیار ہیں، ان کو تو وہ استعمال کرتا ہی ہے. تو اس لیے اس بات میں خاص طور پہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ شاپنگ وغیرہ کے لیے نہ نکلا جائے، بلکہ جیسے رمضان کی راتیں ہیں ان کے اندر جو ہم نے عبادت کی ہیں تو اسی روٹین کے مطابق اس رات کو بھی گزارا جائے. باقی کوئی الگ سے ایسی کوئی خاص فضیلت جیسے لیلۃ القدر کی ہے اس رات کے متعلق ایسی کسی مستند روایت میں نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. صدقۃ الفطر کتنے دن پہلے دیا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور نماز کے بعد کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا جس نے نماز کے بعد ادا کیا وہ عام صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ٹائم تو وہی ہے، نماز سے پہلے اس کو ادا کیا جائے. لیکن علماء کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے، چونکہ عموماً جو بھی صدقہ دیا جاتا ہے نا اس صدقہ کے اندر لینے والے کی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایک حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جو کمی کوتاہی روزہ میں رہ گئی ہے وہ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے اللہ اس کو پورا کر دیں. اور دوسرے نمبر پر فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کے لیے کھانا ہے تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے. تو علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی ضروریات کے پیش نظر اب اگر اسی دن ہی کسی کو جو ہے وہ صدقۃ الفطر دیا جائے، چونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ہمارے قرب و جوار میں ایسے مساکین لوگ بہت زیادہ موجود نہیں ہوتے یا ہمارے علم میں نہیں ہوتا، تو ہم ان لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے، وہ محروم بھی رہ جاتے ہیں اور ہم صدقۃ الفطر دینے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس لیے احتیاطاً پہلے ادا کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ رمضان میں کسی بھی دن ادا کیا جا سکتا ہے. عید کے قریب ادا کیا جائے زیادہ مناسب ہے. باقی اس میں ایک مسئلہ چھوٹا سا اور بھی ہے جس کے بارے میں آج کل کافی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی، پہلے بھی عموماً چلتی رہتی ہے لیکن اب ذرا زیادہ زور پکڑ رہی ہے. وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ذکر فرمایا وہ اجناس میں سے ادا کرنے کا ذکر فرمایا. جنس دی جائے، جیسے کشمش دی جائے اور جو ہے وہ جو میں سے دیا جائے یا کھجور میں سے دیا جائے یا جو بھی اجناس کا ذکر ہے حدیث کے اندر اس میں سے دیا جائے. تو بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بعض علماء کافی اسٹرکٹلی وہ کہتے ہیں کہ اجناس ہی سے دیا جائے، اس میں جو ہے نا وہ نقدی یا کیش کی صورت میں نہ دیا جائے. لیکن اس پر بھی دیگر علماء کا اسی طرح کا موقف موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اجناس ہی کے مطلب اجناس ہی سے دیا جائے، فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، یقیناً اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے، لیکن اگر ایک شخص پیشنٹ ہے، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے، تو وہ آٹے سے دوائیاں تو نہیں خرید سکے گا. اگر اس کو کشمش دی جائے تو وہ کشمش بیچنے جائے، اس سے کشمش کوئی لے گا نہیں، چونکہ اب ہمارے ہاں وہ پیمانے نہیں ہیں نا. اس وقت اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کی زیادہ تر جو بڑی نیڈس تھیں وہ کھانا ہی تھا، رہائشوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. آج اگر کسی شخص کو رینٹ دینا ہے، بچیوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے بیچارہ، اور وہ مالک مکان جو ہے وہ اس کو اتنا مجبور کر رہا ہے کہ اگر تم رینٹ نہیں دو گے تو عید والے دن تمہیں فارغ کر دوں گا، تو اس بیچارے کو اجناس کے بجائے جو ہے وہ چند پیسوں کی نقدی اور کیش کی ضرورت ہے تاکہ وہ وہاں سے دے کر اپنے بچوں کی عزت کو محفوظ کر سکے. تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی علماء نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ نقدی اور کیش کی صورت میں صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور عید کے دن سے پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب 10 دن پہلے اگر آج کے دن کوئی دینا چاہے، 5 دن پہلے، 3 دن پہلے، 2 دن پہلے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.
कितना देना चाहिए आजकल? جو ہم اپنے گھر پہ جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں نا اس طرح کے کھانے کے حساب سے تقریباً جس کی مقدار جو ہے وہ 2.5 کلو کے قریب بنتی ہے جو جنس ہم گھر پہ کھاتے ہیں. جیسے اگر ہم مطلب جو عموماً ہمارا اوسط کھانا ہے ہم اس کو صرف آٹے پر نہ کہیں کیونکہ آٹا تو بہت کم ہمارے گھر میں کھایا جاتا ہے. تو اوسط جو ہمارا کھانا ہے اگر وہ تقریباً کشمش کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہے, کھجور کے برابر پہنچتی ہے. کھجور میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں, 200 روپے کلو سے شروع ہوتی ہے اور جو ہے وہ 1400-1500 روپے کلو تک جاتی ہے. تو اس میں سے مطلب اگر ایک مناسب, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا متمول آدمی جس کو اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت رکھا ہے, اگر وہ 500 والی کھجور کے حساب سے دے دے تقریباً جس کے جو ہے وہ پیسے 1250 کے قریب بنتے ہیں 2.5 کلو کے حساب سے, تو مناسب ہے. باقی اپنی حیثیت کو ہر شخص سمجھتا ہے, اگر وہ آٹے کے حساب سے دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ اپنی حیثیت کا خیال کر کے ہی صدقۃ الفطر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو آپشنز رکھے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں, مختلف چیزوں کا جو ذکر کیا ہے وہ اسی وجہ سے ذکر کیا تاکہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی ادا کرے. آپ نے بتایا نا کہ لوگ سود کے لیے ہیلا کر رہے ہیں. جی جی, کہ بلا وجہ کی کنڈیشن چلتے گئے حلال ہو گئے مطلب, تو جو مدارس اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں خود کے بینک اکاؤنٹ. دیکھیں بینک اکاؤنٹ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں. بینک اکاؤنٹ صرف مجبوری ہے, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جسے قرآن میں ہے نا, ہم آگے جا کر پڑھیں گے دوسرے پارے میں. جو شخص مجبور ہو جائے, کو پتہ ہے شریعت نے اس کو حرام کھانے کی بھی بقدر ضرورت, اس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو حرام کھانے کی اجازت دی ہے. خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا ہے, مردار اللہ نے حرام قرار دیا, لیکن اگر اتنا مجبور ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے, کہیں اکیلا جنگل میں پھنس گیا ہے یا کچھ ایسی صورتحال ہے, کوئی اس کے پاس نہیں ہے, جنگ میں ہے, اب وہاں پر اس کے پاس جان بچانے کے لیے سوائے مردار کے کچھ بھی میسر نہیں ہے, تو وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ اپنی جان بچا لے. تو بینک اکاؤنٹ کھلوانا بھی اسی طرح کی مجبوری ہے. یہ کوئی ایسا جائز اور فرض کام نہیں ہے کہ شریعت نے جو ہے نا وہ کھلی چھٹی دے دی, جس کا دل چاہے بینک اکاؤنٹ کھلوا لے. اگر کوئی شخص اس سے بچ سکتا ہے اس کو بچنا چاہیے. پہلے بات تو یہ جی, مدرسے میں کیشر رکھنا ہے, مدرسے بھی حالات آپ بھی سمجھتے ہیں. کیش کی جو کہیں بھی دنیا میں کیش کی جو ہینڈلنگ ہوتی ہے نا اس میں رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں, اور ہمارا پورا سسٹم, پوری دنیا کا سسٹم تو اللہ پہ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے نا. اصل میں نا یہ ساری چیزیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ انفرادی توکل سے یہ معاملہ حل ہوتا نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ کیش رکھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ وہیں پر جو صورتحال پیدا ہو جائے گی وہ ہم سوچ سکتے ہیں. تو اس کی احتیاط یہی ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی, اس میں آپ کو اکاؤنٹ کا ویسے تو فردر یوز ہوتا ہے. ہاں نہیں بات کرنٹ یہ ہے اکاؤنٹ میں بینک کو زیادہ فائدہ ہے. جی بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں کم از کم ان کو آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا پڑتا, جی اس رقم کو صحیح کہہ رہے ہیں. یوز کرتے ہیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ کم از کم آپ کے لیے جو ہے نا وہ تقویٰ کا پہلو اس میں زیادہ ہے.